ہادیوں رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیں، انشاءاللہ سوال جواب کی صورت میں بہت سا علم دین سیکھنے کو ملے گا۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی جمیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ جی بڑھتے ہیں ناظرین کے سوالات کی طرف۔ میں گارمنٹس کا کام کرتا ہوں اور اسٹاک لاٹ کا ہمارا کام ہے۔ جیسے اسٹاک لاٹ کا مطلب یہ ہو گیا، جیسے کارخانے دار کو یہ چیز پڑی ہے 1000 روپے کی، اور اس نے اپنی ضرورت کے تحت یہ پیس ہمیں دے دیا 500 روپے میں، تو اس کے حوالے سے مجھے مفتی صاحب سے بات کرنی تھی کہ یہ کام کیسا ہے، جائز ہے کہ نہیں۔ حالانکہ یہ کاسٹ اس کی اس کے گھر میں 1000 روپے کی پڑ رہی ہے، مگر اس کی ضرورت کے تحت پہ وہ ہمیں جو ہے وہ نقصان کر کے دے رہا ہے۔ تو اس حوالے سے معلومات کرنا چاہ رہا ہوں مفتی صاحب سے کہ ہمیں کلیئر کرے اور ہمیں اس بارے میں بتائے، ہماری نالج میں بھی آئے کہ یہ ہم کام کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے یہ کیسا ہے، جائز ہے کہ نہیں ہے۔ جی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی مجبوریوں کی وجہ سے اپنی اشیاء بھی بیچتے ہیں۔ یہ گارمنٹس کے حوالے سے انہوں نے مثال دی، لیکن اسی پر جائیدادیں بھی آ جاتی ہیں، مکانات بھی ہیں، زمینیں بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، کہ بعض اوقات ایسی ضرورت آ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی خریدی ہوئی رقم سے بھی یا جو بھی اس کی ویلیو ہے اس سے کم میں بیچ کر وہ پیسے کیش کرنا چاہتے ہیں۔ کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر شرعی ضابطے اور اصول کے مطابق کوئی بھی شخص اپنی ملک میں جو چیز ہوتی ہے اس کو اپنی خوشی سے، اپنی رضامندی کے ساتھ کسی بھی ریٹ پر اگر وہ بیچنا چاہتا ہے اور دوسرا آدمی جو خریدار ہے وہ اس ریٹ پر راضی ہے، تو اس طرح باہمی رضامندی کے ساتھ کسی ایک ریٹ پر، ایک قیمت پر کسی چیز کا سودا کرنا جائز ہوتا ہے۔ اب وہ جو قیمت ہے وہ چاہے اس چیز کی مارکیٹ ریٹ کے برابر ہو، زیادہ ہو یا کم ہو، تو تینوں صورتوں میں سودا کرنا جائز ہوتا ہے۔ اب جو بھائی کا جو سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک درد ہے اس بیچنے والے کے حوالے سے کہ ایک چیز اسے 1000 روپے کی پڑ رہی ہے لیکن پھر بھی وہ 500 روپے کی اگر بیچ رہا ہے ضرورت اور محتاجی کی وجہ سے، تو یہ ہمارے سائل محترم اس چیز کا احساس ان کے دل میں ہے کہ یہ آدمی بامر مجبوری ایسا کر رہا ہے، تو تب بھی شرعی اصول کے مطابق اگر وہ اپنی 1000 روپے والی چیز کا ریٹ 500 روپے لگا کر فروخت کرتا ہے کہ میں آپ کو 500 روپے میں دے رہا ہوں، تو اور خریدار اس ریٹ پہ راضی ہو کر خرید لیتا ہے، خرید و فروخت میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ البتہ ایک اخلاقیات اور ایک احترام مسلم، ایک مسلمان کی خیر خواہی کا جذبہ، وہ اس بات پر دوسرے مسلمان کو ضرور ابھارے گا کہ ایک آدمی اپنی 1000 روپے والی چیز بامر مجبوری، بضرورت محتاجی کی وجہ سے 500-600 روپے میں بیچ رہا ہے، تو یعنی اتنی اس کو تنگی اور پریشانی آ گئی ہے کہ 1000 روپے میں کوئی بھی شخص اس کو بیچ سکتا ہے، لیکن اسے اس وقت ضرورت ہے اور بس وہ
اونے پونے داموں میں اس کو بیچنا چاہتا ہے تو اگرچہ سودا کرنا جائز ہے، لیکن خیر خواہی مسلم کا تقاضا یہ ہے کہ 1000 روپے ہی دے کر اس مسلمان کی جو مالی پریشانی ہے اس کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اور اس طرح وہ چیز آپ کے پاس آ گئی، رقم اس مسلمان کے پاس چلی گئی، جب 1000 روپے اس کا ریٹ ہے تو آپ چلیں 900 روپے 950 روپے میں وہ آئٹم خرید لیں، اور یہ خریدار آگے اگر بیچ سکتا ہے تو یہ آئٹم وہی خریدیں گے جو آگے بیچ بھی سکتے ہیں، جن کے آگے لائن کلیئر انہیں نظر آ رہی ہے۔ تو اس طرح کیا ہوگا، ان کو بھی ایک پروفٹ مل جائے گا اور اس مسلمان کو بھی واضح طور پہ خسارہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک اخلاقی اعتبار سے ہے، ورنہ بیچنے والا اپنی ملک میں جو چیز ہے بالفرض وہ 1000 روپے کی چیز 100 روپے میں بیچنا چاہتا ہے، وہ بڑا خوش ہے، صحیح، اور اگلا 100 روپے میں خرید لیتا ہے۔ تو باہمی رضامندی کے ساتھ کسی بھی ایک پرائس پہ راضی ہو کر سودا کر لینا جائز ہوتا ہے۔ ٹھیک، یعنی اس میں جو شخص ہے اس کے سامنے کنڈیشن بعض اوقات خود بھی وہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اب اس وجہ سے یہ چیز بیچ رہا ہوں کہ علاج کے لیے رقم نہیں ہے، گھر والے کوئی یا کوئی اور فرد ہیں وہ ہاسپٹل میں ہیں، آپریشن ہے، اس وجہ سے ہم بیچ رہے ہیں۔ تو ایسے مواقع پر مسلمان کو ایک خیر خواہی والے معاملات، خیر خواہی، پھر آپ نے ایک مزید اور چیزوں کی طرف بھی اشارہ کہ پلاٹ بیچنا پڑ جاتا ہے، مکان بیچنا پڑتا ہے، گاڑی بیچنی پڑ جاتی ہے، اور ضرورت بھی ایسی آتی ہے کہ آدمی کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن ہوتا ہی نہیں۔ اچھا، بعض لوگوں کو شفیق صاحب ایسا بھی دیکھا ہے وہ ایسے مجبور اور محتاج لوگوں کو ہی تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، انہوں نے پہلے سے کہا ہوا ہے کہ مجبور ہیں تو ہم سے رابطہ کیجیے گا، تو اب جن کو ڈائریکٹ کیش چاہیے ہم ان کو کیش دیں گے۔ تو اب بعض لوگ خریداری کے لیے ایسی گاڑیوں کی تلاش کرتے ہیں جو آدمی بامرے مجبوری بیچنا چاہتا ہو، اس کو جتنا ریٹ اس کا توڑ سکتے ہیں توڑتے ہیں، اس کو توڑتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، آپ کا بارگیننگ کرنا جائز، لیکن ساتھ ہی ساتھ خیر خواہ مسلم کا تقاضا یہ ہے کہ اتنا مطلب ریٹ کم نہ کیا جائے کہ جس میں واضح طور پہ ایک نقصان ہونا سمجھا جاتا ہے۔ نقصان اگرچہ وہ 500 روپے 1000 والی چیز 500 میں بھی بیچنے پہ راضی آپ کا خریدنا جائز ہے، لیکن باہمی رضامندی کے ساتھ ہمیں مزید خیر خواہ مسلم کا بھی پہلو مد نظر رکھنا چاہیے، بلکہ اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو ایسے شخص کا مال آپ خرید کے زیادہ قیمت پہ ہی خرید لیں۔ تو اس طرح کیا ہوگا، زیادہ قیمت دینے سے اس مسلمان کا دل خوش ہو جائے گا، اور آپ آگے جتنے بھی ریٹ میں اگر اس کو بیچنا چاہیں بیچ سکتے ہیں۔ مجھے ایک آدمی نے بتایا قربانی کے جانور ہم لینے گئے تو اسی طرح ریٹ گرا رہے تھے، ظاہر ہے ہر کوئی کرتا ہی ہے، اس میں تو کوئی، تو بظاہر لگ بھی رہا تھا کہ یار یہ اب جو ایک معقول قیمت ہے، اگر ہم 1 لاکھ اسے 20-30 کچھ تھا ایسا ریٹ انہوں نے بتایا کہ اس میں، لیکن ہم اسے مزید 10-15 ہزار نیچے لا رہے تھے۔ تو وہ آدمی بھی ایسا ہو گیا کہ اس نے ہمیں دے دیا، اور جیسے ہی دیا نا تو وہ رونے بھی لگ گیا، کیا رونے لگا؟ میں نے پوچھا بھائی تم رو رہے، تمہارا جانور بک گیا، تم رو رہے؟ تو واقعی ہمیں یعنی یقین ہو گیا اس بات پر کہ وہ بیچارے نقصان میں بیچ دیا تھا، یعنی وہ جانور اگر ہم پہلے تلاش کر رہے تھے بالکل 1.5 لاکھ کا مل رہا تھا، اور اس کی اپنی خریداری جو تھی جو یہ خود لے کر آیا تھا تو وہ بھی 10-12 کے قریب، اور اس سے بلکہ اس سے کم میں ہم نے ان سے لیا۔ وہ رونے لگ گیا، بولے ہم نے ان کی قیمت پوری کر دی جتنی تھی، تو ہم نے اس کو دے دی اضافی کہ بھائی ہم نے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، اور اس آدمی کے ساتھ بھی ہم ایسا کر کے جانور تو اللہ کی راہ میں آن دینا۔ تو ایسے مواقع پر بھی آپ، یہ بھی ایک ثواب کے کام ہے، بلکہ وہ ایک صحابی کا واقعہ ہے جنہوں نے الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اس کے تحت ان کے جو غلام گئے تھے گھوڑا لینے کے لیے، تو انہوں نے آگے بتایا کہ 400 کا، یہ خود باہر گئے تو پوچھا بھی گھوڑے والے سے کہ قیمت 500 میں بیچو گے؟ وہ کیوں نہیں بیچوں گا 500 میں، پھر کہا 600 میں، 700، 800 تک لے گئے ریٹ، کہا قیمت ہی اس کی اتنی تھی 800 میں۔ اب یہ کسی مجبوری کے تحت اپنے بیچ رہا ہے تو ہم نے اس کی قیمت خود بڑھا دی، کیونکہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے کہ ہم نے ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرنی، عام مسلمان کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنی۔ تو دین اسلام کی یہ خوبصورت 12 تعلیمات ہیں، خیر خواہی کریں گے اجر و ثواب پائیں گے۔ حکم شراب کو بیان کر دیا گیا، اگر کوئی آپ بغیر دھوکے میں، بغیر کسی ایسے جھوٹ کے اندر، آپ نے دھوکہ جھوٹ یہ کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی قیمت طے ہوتی فریقین کے مابین آپ خرید و فروخت بہرحال وہ کر سکتے ہیں۔ خیر خواہی کا خیال کریں گے، لوگوں کی مجبوریاں نہیں، تجارت کریں، بڑے وسیع راستے ہیں، تجارت کرتے رہیں،
لیکن مجبوریاں نہیں خریدنی چاہیے۔ اس کے اندر بھی یہ ہے کہ اگر بیچنے والا، بعض اوقات جو بیچنے والے ہوتے ہیں، دکاندار ہوتے ہیں، اگر وہ امیر ہیں تو ان سے بارگیننگ کی جائے اور ان سے باقاعدہ چیز کے ریٹ کم کیے جائیں۔ لیکن اگر کوئی مال فروخت کرنے والا کوئی غریب ہے تو پھر اس سے بارگیننگ نہ کی جائے۔ اگر وہ کوئی ریٹ بتاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو آپ اتنے یا اس سے زیادہ ریٹ میں آگے اس کا مال خرید لیں، کہ اس کے اندر اس کا دل بھی خوش ہوگا۔ اور الحمدللہ ہمارے اللہ کے نیک صالحین بندوں کا یہ طریقہ کار رہا ہے، جیسے کہ مفتی شفیق صاحب نے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی ارشاد فرمایا، اور امیر اہل سنت کی بھی یہی عادت کریمہ ہے کہ قربانی کا جانور بالخصوص اگر جی ہاں بالکل خریدا جاتا ہے تو جو ریٹ وہ کہتا ہے اسی پہ دیں، اس پہ سودا ڈن ہو جاتا ہے، اس سے 1 روپیہ بھی کم نہیں کرتا۔ بالخصوص وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ تو نیکی کے ناموں پر بھی آپ اس طرح کے دوسرے کو بھی اچھا ہے کہ اس کے ساتھ آپ نے خیر خواہی والا معاملہ کیا تو اجر و ثواب بھی انشاءاللہ آپ پائیں گے۔ جی مزید کال۔ ایک شخص نے ہماری دکان پہ کچھ چوری کی، جو کیمروں میں جو ہے نا باقاعدہ ہم نے دیکھی ہے، اور وہ ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس نے کتنے پیسے چرائے اس کی کچھ صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ وہ کاؤنٹر سے اٹھا رہا ہے اور 1 ہفتہ یہ فیصلہ چلتا رہا کہ وہ ادھر کام کرتا تھا۔ تو اب جب یہ ہمارے یہاں جرگے والا سسٹم ہوتا ہے تو وہ جرگا بیٹھا تو پہلے تو وہ مان ہی نہیں رہا تھا، اس نے مانا ہی نہیں ہے میں نے کتنے چرائے ہیں، تو جرگے والوں نے ان پر 25,000 روپے کہا ہے کہ بس آپ دے دو، تو اس پر وہ انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، دعائے خیر کر دی ہے۔ تو اب ہم ڈرتے ہیں کہ اگر اس نے مطلب 24,000 یا 20,000 یا کم زیادتی ہو تو اب یہ 25,000 ہم لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ چلیں اسی طرح کا ہی، اب یہ ان کیا ہیں، کوئی جرگہ بیٹھا جاتا ہے اور بٹھا کر جرگہ ہی فیصلہ کرتا ہے، تو کیا کہیں گے؟ اب اس میں جو بھی ملازم تھا اس ملازم کی طرف سے بھی کوئی خاص اماؤنٹ بیان کی جا رہی ہے کہ مثال کے طور پہ میں نے 15,000 روپے چرائے تھے ٹوٹل، مختلف مواقع پہ 2، 3، 4 ہزار مختلف موقعوں پر اس نے چراتا رہا، اور 15,000 روپے ہی ٹوٹل اماؤنٹ وہ بتا رہا ہے، اور دکاندار کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کی کتنی اماؤنٹ وہ چوری ہوئی ہے۔ تو ایسے موقع پر جس نے رقم چرائی ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے اتنی رقم چرائی ہے اور اس کے اوپر جو الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ تم نے اتنی نہیں اتنی، تو اگر عام طور پہ گواہ نہیں ہوں گے، جیسے کہ CCTV کی ویڈیو کے ذریعے اتنا تو پتہ چلا کہ اس نے چوری کر لی، اور وہ اقرار بھی کر، اور اس ویڈیو کے ذریعے سے وہ اقرار بھی کر چکا ہے، تو اس کا چوری کرنا تو ہو گیا ثابت۔ اب کتنے اماؤنٹ کی چوری کی ہے تو یہ چور صحیح معنوں میں بتا پائے گا، اور اگر اس نے مثال کے طور پہ 15,000 چرائے ہیں، 20,000 چرائے ہیں، لیکن اس کے اوپر بطور جرمانہ 25,000 روپے کا تاوان لازم کیا جاتا ہے چوری کی وجہ سے، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ جتنا اس نے مال چرایا ہے، جتنا نقصان پہنچایا ہے، اتنے نقصان کی تلافی کرنا اس کے اوپر لازم ہے، اس سے 1 روپیہ بھی زیادہ تاوان جرمانہ نہیں لے سکتے۔ تو اب یہ دیکھ لیں، اگر وہ بتا دے 30,000 روپے میں نے چرائے ہیں، 25 پہ معاملہ ڈن کیا جا رہا ہے، تو اب یہ دکاندار کی ثوابدید پر ہے، وہ 5 چھوڑ رہے ہیں، وہ 5,000 چھوڑ دیتا ہے، یا اگر 20,000 اس نے چرائے ہیں پھر بھی فیصلہ 25 پہ ہوتا ہے، تو یہ 5,000 مزید لینا دکاندار کے لیے، مالک کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں یہ دکاندار جیسے ظاہر ہے ان کو خوف خدا ہے، تبھی تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی 25 کا فیصلہ تو ہو گیا، اب کم اٹھائے تو ہم کیا، یہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر 25 سے زائد تھے تو میں 25 ہی لے رہا ہوں اور بقیہ میں معاف میری طرف سے، تاکہ تمہارا اور میرا معاملہ آخرت کے اوپر کوئی کسی طرح کی پکڑ والا نہ ہے، اور اگر 25 سے کم تم نے چرائے تھے اور جرگے کی وجہ سے مجھے 25 دے رہے ہو، تو تم ایسا کرو مجھ سے ہی بات کر لو، اور جتنے تم زیادہ دے رہے ہو وہ اپنے واپس لے لو، یعنی جرگے سے ہٹ کر بھی اگر یہ اس سے پرسنل کر بھی کر سکتے ہیں۔ پھر بھی جرگہ اگر کوئی فیصلہ کر رہا ہے تو انہیں بھی شرعی اعتبار سے فیصلے کرنے کے حوالے سے شرعی اصول ضابطے سیکھنا ضروری ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ فیصلہ کرنے کی وجہ سے کسی ایک فریق کی حق تلفی ہو رہی ہو۔ جی یہ بالکل اہم ہے، اور ایسے کئی لوگ ہیں جو جرگہ بٹھا کر یا نمازیوں سے، بعض اوقات ہوتا ہے کہ یہ اتنے سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، ان سے ہم فیصلہ کروا لیتے ہیں، فلاں بزرگ ہیں، سفید داڑھی والے ہیں یا حاجی صاحب ہیں، ان سے فیصلہ کروا لیتا ہوں۔
بعض اوقات تو یہ مفید ہوتا ہے عمل، کسی میں صلح کروانے میں، کوئی بھی ایسا عمل، لیکن ان کو بھی دین کی تعلیمات یہ ضروری ہے کہ کہاں صلح ہو سکتی ہے، کہاں صلح نہیں ہو سکتی۔ اب کوئی آدمی بیوی کو 3 طلاقیں دے کر بیٹھا ہوا ہے تو یہ کہیں جرگے والوں نے کہہ دیا، بزرگ آدمی کہہ رہے ہیں صلح کر لو، تو یہاں صلح اچھی عمل نہیں ہے۔ یہ یہاں پہ شریعت یہ اب اجازت نہیں دے رہی کہ یہ ان میاں بیوی کی اب اسی طرح ہی جو ہے وہ صلح کروا دی جائے اور ان کو بسائیں، تو یہ تو حرام ہو گیا اب سلسلہ۔ تو کئی مقامات پر ایسے ہیں کہ جہاں صلح کروانے والے کو یعنی وہ اس کا علم بھی ضروری ہے۔ اچھا، اسی طرح وراثت کی تقسیم کاری ہے، تو اس کے اوپر بھی بعض اوقات ایسے فیصلہ کرنے والے آتے ہیں کہ جو فیصلہ ناحق طریقے سے کر لیتے ہیں، یعنی درست ان کو علم نہیں ہوتا۔ تو لہذا جو بھی کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے تو یہ ضرور یاد رکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑ جائے کہ آپ نے کسی اور کا حق تھا اور آپ نے اس کو دے دیا۔ تو فیصلہ کرنے والے پر لازمی ہے کہ وہ اپنے ان معاملات کو دینی طور پر وہ سیکھے بھی، سمجھے بھی۔ اور میں تو آپ کو مشورہ دوں گا، اگر آپ کوئی کسی کمیونٹی کے بڑے ہیں یا جرگے کے بڑے ہیں یا آپ خاندان کے بڑے ہیں کہ آپ کے پاس لوگ فیصلہ لے کر آتے ہیں، تو جہاں دینی اس طرح کے معاملات ہیں کہ کسی کا پیسہ ادھر ادھر جائے گا یا رشتہ ٹوٹا ہے یا ختم ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس طرح کا مسئلہ ہے، تو ایسے معاملات میں آپ انہیں کہیں بھی دارالتعلیم سنت کی طرف کیا وہاں سے تحریری فتویٰ لے آئیں، اس کے بعد ہم بیٹھتے ہیں اور اس کو نافذ کر دیں گے، اس کے مطابق ہم فیصلہ کر دیں گے۔ تو شرعی مسئلہ عالم صاحب سے، مفتی صاحب سے پوچھ لیا جائے، تحریری فتویٰ بھی لیا جا سکتا ہے، اور پھر آپ جرگے میں بیٹھ کر کے یہ شریعت کا حکم آیا ہے، اسی کے مطابق ہم نے اس کو معاملات کو ڈیل کرنا ہے، تو آپ کے لیے بھی بہتر رہے گا اور ان لوگوں کے لیے بھی یہ عمل بہتر رہے گا اگر آپ اس کی عادت بنا لیتے ہیں۔ کئی لوگ زکوٰۃ کی ادائیگیوں کے اعتبار سے بڑے بڑے کمیونٹی جو بنے ہوتے ہیں اور ان کے ممبران ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ مشاورت کر لیتے ہیں اور اسی طرح ہی فیصلے ہو جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں میں جہاں جہاں دین کا علم ہمیں بہت ضروری ہے، فیصلہ کرنے سے پہلے ضروری ہے، تو ناظرین کرام یہ سیکھنا چاہیے۔ کچھ ایسے میں سے شامل کرتے ہیں جمیل صاحب۔ اوابین کے نوافل بعد نماز مغرب ادا کیے جاتے ہیں، کتنے کرنے ہوتے ہیں؟ اوابین کے جو نوافل ہیں وہ 6 رکعت ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ 2 سنت کے بعد الگ سے 6 رکعت نوافل پڑھی جائیں، لیکن اگر کوئی 2 سنتوں کو شامل کر کے مزید 4 رکعتیں اور اس کے بعد پڑھ لیتا ہے تو اس طرح بھی مغرب کے فرضوں کے بعد پڑھی جانے والی 6 رکعتیں، جن میں 2 رکعت سنت مغرب بھی ہوں اور الگ سے 4 رکعت مزید پڑھ لیں 2 کر کے، تو یہ 6 رکعت صلاۃ الاوابین۔ اوابین کا جو معنی ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والے، توبہ کرنا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ مغرب کی نماز کے بعد مزید 6 رکعتیں پڑھتے ہیں اور توبہ کرنے والوں کے لسٹ کے اندر، زمرے میں اپنے آپ کو شامل کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا بھی ایک اور ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ انگلی پر چوٹ لگی ہے اور آدھے پاؤں پر پٹی باندھی ہے، تو ایسی صورتحال میں مسح کریں گے یا پٹی اتارنا ہی ضروری ہوگی؟ ایک انگلی ٹوٹی ہے یا اس پہ چوٹ لگی؟ بعض اوقات زخم ایسی کنڈیشن کا ہوتا ہے کہ اس زخم کے حصے پہ پٹی باندھنا مشکل ہوتا ہے، تو اب اس پٹی کو مزید ہاتھ یا پاؤں کے اور حصے کو بھی اس پٹی کے اندر لپیٹا جاتا ہے۔ تو اگر زخم ایسا ہے کہ اس میں پانی کا لگنا نقصان دے گا اور پٹی باندھنا اس بامر مجبوری ہے، اور پٹی کھولنے کے بعد دوبارہ اس طرح پٹی باندھنے میں دشواری ہو، تو پھر اس صورت میں جو حصہ کھلا ہوا ہے اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ دھو لیا جائے، اور جو حصہ پٹی کے اندر چھپ گیا تو اس کے اوپر گیلا ہاتھ پھیر لیا جائے۔ تو اس طرح بھی مطلب اس حصوں پر جو زخم والا ہے اور زخم والا وہ حصہ مزید پٹی بننے کی وجہ سے جو صحیح حصہ ہے وہ بھی چھپ گیا، اور پانی سے اگر اس کو ہم تر کریں گے پٹی کو تو زخم تک پانی پہنچنے کا اندیشہ ہے، جس کی وجہ سے زخم خراب ہوگا۔ تو پھر اس صورت میں جو حصہ کھلا ہے اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ دھو لیں، اور جو حصہ پٹی کی زد میں آ چکا، پٹی میں چھپا ہوا ہے، اس کو گیلے ہاتھ سے اس کو مسح کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح پھر یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جی مزید سوال۔ محمد حسن علی رضا تاری سرولہ سے عرض کر رہا ہوں، پیارے مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے، سحری کے بغیر روزے کی نیت کی تو روزہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ یہ آپ ارشاد فرما دیجئے۔
ٹھیک ہے حسن علی بیٹا، مزید کال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ موزے پہن لیے ہیں، وضو نہیں کیا، 4 نمازیں جو ہیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ اس سے پڑھ لیے ہیں، بعد میں یاد آیا کہ وہ یعنی کہ پاؤں تو دھوئے نہیں ہیں، یعنی پہلے یہ ذہن تھا کہ شاید یہ وضو کیا ہوا ہے تو اس کے بعد، لیکن یہ یعنی کہ بغیر دھوئے ہوئے پہنے بعد میں مسح کرتا رہوں، تو اس میں کیا حکم لگے گا؟ اللہ اکبر۔ چلیں جی، حسن علی پوچھ رہے ہیں کہ سحری کیے بغیر ہی نیت کب کریں، کیا کریں؟ بعض حضرات جو ہے وہ سحری کرنے کو روزے کے لیے کوئی شرط جیسا درجہ سمجھتے ہیں کہ اگر سحری نہیں کی تو روزہ نہیں ہوگا۔ بعض حضرات مطلقاً سمجھتے ہیں کہ سحری ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ فرق کرتے ہیں کہ جو فرض روزے ہیں وہ اگر بغیر سحری کے رکھ لیا تو روزہ ہو جائے گا، لیکن جو نوافل روزے ہیں یہ بغیر سحری کے نہیں ہوتے۔ تو دونوں صورتوں میں شرعی حکم یہی ہے کہ سحری کرنا سنت ہے روزے کے لیے، چاہے وہ روزہ فرض ہو یا واجب ہو یا مستحبات یا نفل، تو ان کے لیے سحری کرنا شرط نہیں ہے، البتہ سحری کرنا مستقل طور پر سنت ہے۔ تو اب یہ کہ اگر کسی نے سحری نہیں کی اور وہ نفل روزہ رکھنا چاہتا ہے تو نفل روزہ رکھ سکتا ہے، اور سحری اس کے لیے ضروری نہیں ہوتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی روزہ رکھنے کا اس طرح کے معمولات ثابت ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے کسی دن فجر کے بعد اپنے اہل خانہ سے فرماتے کچھ کھانے کو ہے، اور اگر جواب ملتا ہے کہ کچھ کھانے کو ابھی اس وقت نہیں ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پھر روزے سے ہوں۔ روزے سے۔ تو اس طرح یہ نفل روزے سحری کیے بغیر بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ تو سحری چھوڑنا، روزہ رکھنا ہو اور قصداً سحری نہ کرنا، تو یہ عمل درست نہیں ہے کہ ایک سنت سے محرومی والی بات ہے۔ لیکن اگر بائی چانس روزہ رکھنے کا ارادہ ہے کہ ہمیں سحری میں اٹھنا ہے اور آنکھیں اس وقت کھلی جب فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے، اب تو سحری بھی نہیں کر سکتے، اب تو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پی سکتے اگر آپ کا روزے رکھنے کا ارادہ ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کو سحری کا موقع نہ بھی ملا ہو تو وہ بھی ضحوہ کبریٰ سے پہلے عام دنوں میں نوافل روزے کی نیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، جبکہ صبح صادق سے لے کے ابھی تک کچھ کھایا پیا نہ ہو، یعنی ناشتہ واشتہ کرنے کے بعد تو پھر کوئی چانس ہی پھر تو نہیں، یعنی روزہ توڑنے والا کوئی بھی عمل نہ پائے گا۔ روزہ توڑنے والا کوئی بھی عمل نہ پایا جائے تو اس صورت میں اگر وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو ضحوہ کبریٰ سے پہلے وہ اس کی نیت کر سکتا ہے۔ ضحوہ کبریٰ زوال کے وقت سے کا پہلے، مطلب وہ ہے جو دوپہر کے وقت ظہر سے پہلے جو مکروہ وقت ہوتا ہے، اس مکروہ وقت کے شروع ہونے سے پہلے وہ ایک طرف اپنی نیت کو واضح کر دے کہ میں آج روزہ رکھ رہا ہوں، لیکن روزہ صبح سے رکھ رہا ہوں، ابھی سے رکھ رہا ہوں، یہ نیت نہیں کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی آج کل جیسے کراچی کی ہم بات کریں تو 12 بج کر کچھ ٹائم پہ وہ شروع ہوتا ہے ضحوہ کبریٰ، مکروہ وقت، مکروہ وقت، تو اب یہ 12 سے پہلے یا نارمل ہم لینے چلے پورے پاکستان کی بات کریں تو 11 بجے کے اوپر 11 کا ٹائم لے لیتے ہیں، یعنی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سورج نکل آیا اب نیت نہیں ہو سکتی، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے۔ اور نیت یہ کریں گے کہ میں صبح سے روزے میں ہوں، نیت یہ کریں گے جی یعنی صبح سے میں روزے میں ہوں۔ ہاں، نیت یہی کرنی ہے کہ میں صبح سے ہی یعنی فجر سے کا وقت شروع ہونے سے ہی میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے، ابھی سے روزہ سٹارٹ نہیں ہو رہا، ٹھیک یہ نیت نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ دوسرے جو ہیں جنہوں نے غلطی کی وجہ سے یہ کر لیا ہے، موزے پہن لیے، اور جو موزے ہیں ان موزوں کے اندر وہ شرائط پائے جانا ضروری ہے جن پہ مسح کیا جاتا ہے، تو اگر ان موزوں پر مسح کرنے کی شرط یہ ہے کہ باوضو ہو کر، موزے پہننے سے پہلے یا تو اس نے وضو کر لیا ہو یا اس نے پاؤں دھو لیے ہوں۔ تو اب جب انہوں نے سائل محترم نے مثال کے طور پہ پاؤں دھوئے ہی نہیں تھے وضو میں، اور انہوں نے موزے پہنے ہوئے تھے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وضو نہیں تھا، موزے پہنے ہوئے تھے، اور اب اس صورت میں اگلی نماز پھر ظہر، عصر، مغرب، عشاء 4 نمازیں اس طرح پڑھ لیں کہ جب وضو کرنے کا موقع آیا تو یہ چہرہ دھو رہے ہیں، کونیوں سمیت ہاتھ دھو رہے ہیں، سر کا مسح کر رہے ہیں، اور پاؤں دھونے کے بجائے انہوں نے موزوں پہ مسح کر لیا۔ پہلے مکمل وضو کر لیں گے، اس کے بعد میں موزے پہنتے ہیں، تو بغیر وضو کیے اگر انہوں نے پاؤں دھوئے بغیر اگر موزے پہن لیے اور اس پہ مسح کیا تو وہ مسح کافی نہیں ہوگا، انہیں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء
چاروں نمازوں کی قضا کرنی ہوگی، چاروں نمازیں دوبارہ پڑھنی ہوں گی، صاحب ترتیب ہیں تو ترتیب و ظہر پڑھیں پہلے، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، اس طرح ترتیب اور انہیں نماز پڑھنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، مزید سوال؟ قصر نماز کے بارے میں پوچھنا تھا کہ ایک بندہ واکنڈ سے فیصل آباد جاتا ہے، فرض کیا فیصل آباد میں اس کا سٹے 3 دن کا ہے، یعنی کہ 15 دن سے کم ہے۔ اب وہاں پہ وہ جا کے سٹے کرتا ہے اپنے رشتہ داروں میں، تو وہاں پہ وہ قصر نماز پڑھے گا، لیکن اگر ساتھ مسجد میں اذان ہو رہی ہے تو وہ مسجد میں جا کے باجماعت پڑھے یا پھر گھر میں قصر کرے، کون سا بہتر ہے؟ قصر کرنا یعنی اپنی جب پڑھ رہے ہو تو وہ اس پر واجب ہے، باقی اگر امام کے پیچھے پڑھیں گے، جو امام وہاں پہ مقیم امام ہوں گے، تو اب کوئی کسی طرح کی اس کو قصر نہیں کرنی، بلکہ جتنی امام نے، یعنی 4 امام پڑھائیں گے جو مقیم امام ہیں، تو اب اس نے بھی 4 ہی پڑھنی ہے، وہ اس صورت میں قصر نہیں کرے گا۔ مزید سوال؟ سجدہ صاحب کرنا واجب ہے کہ اگر نہ کرے تو گناہ نہیں؟ جی، سجدہ صاحب نہ کریں تو گناہ گار ہوں گے۔ سجدہ سہو نماز میں اگر کوئی واجب بھولے سے رہ جاتا ہے، یا کوئی عمل واجب ہے اور 2 مرتبہ اس کو کر لیا، یا کوئی عمل فرض ہے اس کو 2 مرتبہ کر لیا، یعنی فرض میں اضافہ ہو جائے یا واجبات میں اضافہ ہو جائے، یا کوئی واجب بھولے سے رہ جائے، یا اسی طرح فرض اور واجب کے درمیان 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار خاموشی رہی یا تاخیر ہو گئی، اور یہ سارے کام بھولے سے ہوئے ہیں، تو پھر اس صورت میں آخر میں نماز کے سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ سجدہ سہو کا مطلب ہے بھولنے کی وجہ سے جو خرابی نماز میں آئی ہے، ان 2 سجدوں کے ذریعے اس خامی کو، اس کمی کو پورا کیا جائے گا، اور یہ سجدہ سہو نماز کے آخر میں واجب ہوتا ہے۔ اگر کسی نے سجدہ سہو نہیں کیا جبکہ اس کے اوپر سجدہ سہو واجب تھا، تو اب حکم یہ ہے کہ اس نماز کا دوبارہ سے اعادہ، دوبارہ سے اس نماز کو پڑھنا واجب ہوگا۔ تو جان بوجھ کر اگر کوئی سجدہ سہو نہیں کرتا تو اس کو بھی اب اس نماز کو دوبارہ سے پڑھنا واجب ہوگا۔ جی، مزید سوال؟ میرا نام محمد سجاد ہے، میں پرسوں کی سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ ہمارا بوتیک کا کام ہے، ریڈی میڈ سوٹوں کا، تو ساتھ والے کوئی دکاندار قریبی کسٹمر کو ہمارے پاس بھیجتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس کسٹمر بھیجتے ہیں تو اس میں سے نا آپ ہمیں کچھ کمیشن دے دیا کریں، تو کیا ایسے ہم ان کو پیسے دے سکتے ہیں؟ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں جائز؟ رہنمائی فرما۔ یہ مسئلہ بڑا جمیل صاحب، کوئی بھی کام کوئی کسی کو خالی مشورہ دینے پہ بھی راضی نہیں ہے نا، تو یہ مشورہ بھی یوں ہی دے گا کہ ہمارا حصہ رکھ لینا۔ اور بعض تو ایسی جگہیں ہیں کہ جو جاننے والوں کے پاس جاتے ہیں کہ یار آپ مارکیٹ میں بیٹھے ہو تو چلو ہمیں اچھی اور مناسب قیمت پر آپ چیز دلا دو گے، تو اس آنے والے بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ جو میں خود ہی جاتا تو مجھے 1000 روپے کی ملنی تھی، اس کی وجہ سے وہ 1200 کی مل رہی، کیونکہ 200 روپے اس کا بھی حصہ ہے۔ کیا کہیں؟ جو سائل محترم کا سوال ہے کہ اگر کوئی برابر والا دکاندار ہماری طرف اگر کسٹمر بھیجتا ہے تو کیا اس کو ہم کچھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسٹمر کی مطلوبہ چیز جو وہ چاہتا ہے جو آپ کی دکان پہ موجود ہے، اگر برابر والی دکان پہ موجود ہوتی تو آپ کے پاس بھیجتا ہی نہیں کبھی، یعنی وہ آپ کی خیر خواہی اس کو مقصود نہیں ہے، اس کو مقصود اپنی ہی مطلب کسی طرح کے اگر میرا سودا نہیں بن پایا کہ چیز میرے پاس نہیں تھی تو اب میں دوسرے کی طرف بھیج رہا ہوں تو وہاں سے مجھے کچھ نہ کچھ کمانے کا حاصل کرنا، کچھ نہ کچھ چیز حاصل ہو جائے کمائی کے طور پہ۔ تو یاد رکھیں کسی کو اس طرح مشورہ دینا کہ یہ آئٹم فلاں دکان پہ مل جائے گا، آپ وہاں چلے جائیں، ہمارا نام لے لینا، تو اس طرح کرنے سے جو اجرت ہے جس کو بروکری کہتے ہیں تو وہ اجرت کا حقدار نہیں بن سکتا، کیونکہ اجرت جو ہے وہ کسی قابل اجارہ کام کے لیے جب آدمی محنت کرتا ہے اس محنت کا عوض ہوتا ہے۔ اب اگر میرے پاس کوئی آئے اور میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس اس کسٹمر کی مطلوبہ چیز نہیں ہے، وہ سامنے والی دکان پر موجود ہیں، اور بعض اوقات کسٹمر پہلی مرتبہ آتا ہے، اس کے اس مارکیٹ کی مختلف دکانوں کا پتہ نہیں ہوتا، کون سی چیز کہاں ملتی ہے کہاں نہیں ملتی، اور اب وہ ایسی چیز اگر طلب کرتا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے لیکن سامنے کسی دکان پہ ہے، تو اب ہم اس گاہک کو سامنے دکان کی طرف ریفر کرتے ہیں، تو اس میں ہماری کیا محنت صرف ہوئی؟ کچھ بھی نہیں ہوئی، ہم اپنی دکان پہ ہی بیٹھے رہے، صرف کسٹمر کو کہا کہ سامنے والی دکان پہ چلے جائیں یا اس
سیدھے ہاتھ میں مڑیے گا، وہاں کونے پہ ایک شاپ ہے، اب وہاں آپ رجوع کر لینا۔ تو یہ ہماری زبان ہلانے سے، اور زبان ویسی کسٹمر جو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں کر ہی رہے ہوتے ہیں، تو اس بنا پر یہ اجرت کے حقدار نہیں بن سکتے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ کسٹمر ان کے بتائے ہوئے شاپ پر جائے نہ جائے، اس کی مرضی ہے، وہ آزاد۔ تو اب اگر وہ چلا جاتا ہے تو چلے جانے میں اس کسٹمر کی اپنی ہی محنت صرف ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ پھر جس دکاندار کے پاس گئے، اس دکاندار کے پاس کسٹمر آئے، اس نے ڈیل کیا، سودا کیا، تو جتنے میں بھی مال بیچے گا اس دکاندار کا اور کسٹمر کا معاملہ ہے، باہمی رضامندی سے جو ریٹ طے ہو جائے۔ لیکن پہلے دکاندار نے جو دوسرے دکاندار کی طرف گاہک بھیجا ہے، وہ اس بھیجنے کی وجہ سے کسی بھی طرح بروکری یا اجرت کا مستحق نہیں ہے۔ اب جب مستحق نہیں ہے تو دوسرے دکاندار کو پہلے دکاندار کی رعایت کرتے ہوئے چیز مہنگی بیچ دینا، جو آپ کا سوال بھی تھا دوسرا، تو اس طرح مہنگی کر کے بیچنا یہ کسٹمر کے ساتھ ایک قسم کا دھوکہ ہے کہ ایک چیز نارمل مثال کے طور پہ اتنے ہزار کی ملتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی اس کچھ اجرت نکالنی ہے اور اس کو 1100 روپے اور نیچے آ ہی نہیں رہے، جبکہ 1000 روپے میں مل جاتی ہے۔ ٹھیک، تو اس لیے یہ انداز صحیح نہیں ہے، اس میں کسی بھی طرح مسلمان کی خیر خواہی نہیں پائی اور اس کو پتہ چلتا ہے تو پھر اور مسائل بھی ہو جاتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہرحال اس کے تو کئی شکے ہیں، اس پر گفتگو کرنا چاہیں تو بہت زیادہ گفتگو ہو سکتی ہے، اور یہ صرف ایک نہیں ہے۔ اس نام سے وہ ڈاکٹر چاہے لیبارٹری والوں سے کچھ کمیشن لے رہا ہو، اور اسی طرح اسکول والے وہ باقاعدہ پبلشر جو ہوتے ہیں ان سے اس طرح کے معاملات، یونیفارم والے، تو ہر دوسرا آدمی جو ہے وہ اس کے اندر یوں کمانے کے یا کچھ پیسے حاصل کرنے کی کوششیں کرتا ہے۔ تو شرعی تقاضے دیکھ لیے جائیں، جہاں بروکری کمیشن واقعی ہی کام کاج کیا ہے اور صرف مشورہ نہیں دیا ہے اور وہاں بنتی بھی ہو تو ٹھیک ہے، آپ کو کوئی منع نہیں کریں گے، جو اس کا شریعت میں درست طریقہ اس کے مطابق آپ بروکری لے لیں، لیکن یہ انداز ہرگز نہیں اختیار کرنا چاہیے جس سے سامنے والے مسلمان کے ساتھ ایک تو خیر خواہی نہ ہو اور پھر دھوکے والا معاملہ ہو، وہ چیز جو کم میں ملنی تھی وہ اسے مہنگے میں ملے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو تجارتی معاملات بھی اور اپنی کمائیاں بھی حلال طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔